ماں باپ کی علیحدگی کے سبب کس طرح اولاد دونوں میں انصاف کر سکتی ہے؟ یہ اس کائنات کا مشکل ترین کام ہے جی. ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرے، دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ علیحدگی کے بعد نہ دونوں کو ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی یہ نہ دیکھیں، کیونکہ ہے ہی غیر محرم ہو گیا. پھر دوسرا دیکھیں گے تو عین ممکن ہے ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جائیں. اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. جو ایک بوڑھے وقت میں ایک بابے اور بابی کی طلاق ہو گئی تھی، وہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں بڑھاپے میں جا کر طلاق ہونا، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں. اولڈ ایج میں طلاق. تو انصاف یہ ہے کہ آپ دونوں کا خرچہ لگائیں، دونوں بیمار ہو جائیں ان کا علاج کروائیں، اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک نہ پہنچائیں. بیوی کی صحیح باتیں مان کر کیا ماں کو ناراض کرنا درست ہے؟ ایسے ماں باپ کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جس تکلیف سے وہ اپنی جنگ ایج میں گزرے تھے اپنے ساس سسر کی وجہ سے، آج کم از کم اپنی اولاد کو تو اس عذاب میں نہ ڈالیں. ساس بھی کبھی بہو تھی، اس وقت کے احساسات کو یاد کرو اور ٹالریٹ کرو خدا کے لیے. اپنی ساس اور سسر کا بدلہ اپنی بہو سے تو نہ اتارو. باقی وہ جو کچھ ہوا اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اور یاد رکھیے گا ہر بندے کی اللہ نے آزمائش ڈیفرنٹ رکھی ہے. اب کئی عورتیں وہ آپ کو کہتی نظر آئیں گی کہ ہمارا خامن بہت اچھا ہے، خرچہ بھی ٹھیک دیتا ہے، اولاد سے بھی پیار کرتا ہے، رہائش بھی اچھی دی ہوئی ہے، بس میری ساس ٹھیک نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ تیرے پہ کوئی آزمائش نہیں آنی؟ تیری آزمائش تیری وہ ساس ہے. جو کہہ رہے ہیں نا ہماری ساس ٹھیک ہے، ان سے پوچھے تو ان کے باقی پرابلم ہوں گے کہ خاوند گالیاں نکالتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، خرچہ پورا نہیں دیتا، اور اس نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں. اس بیوی سے پوچھے نا تو وہ کہے گی کہ یار اس سے تو بہتر تھا میری ساس مجھے گالیاں نکال لیتی، یہ تو میرے ساتھ مخلص ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، جو چیز اسے ملی ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، جو دوسرے کے پاس ہے نا یہ بھی مجھے مل جائے اور میری ہر چیز ون ون سچویشن میں ہو. یہ تو پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوا. تو اسی کی ڈشہ ہو تو دنیا میں آزمائش پھر کہاں سے آئے گی؟ کسی کی آزمائش اس کی اولاد ہے، کسی کی آزمائش اس کی بیوی ہے، کسی کی آزمائش اس کے ماں باپ ہیں، کسی کی آزمائش اس کے ساس سسر ہے. ہر بندے کی آزمائش ڈفرنٹ ہے. ہر بندے کو زندگی میں کچھ سکھ ملے ہوئے کچھ دکھ ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو بیلنس کرتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اب کئی پولیٹیشنز ہیں آپ کو بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کی بیماریاں دیکھیں، ان کے فیملی پرابلمز دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کئی ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چلے گا جناب اس کے تو اتنے پلاٹ ہیں بیریا کے اندر، اتنے ڈیفنس کے اندر ہیں، لیکن آپ اس کی فیملی لائف دیکھیں گے تو اکیلا ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی بیوی اور بچے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ کو تو نہیں پتا، آپ ایک اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں نا، سارے اینگلز اللہ کو پتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روش کیا سکھائی ہے؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، تو مصیبت بھی الٹیمیٹلی ختم ہو ہی جائے گی. ہم نے خود مار جانا ہے، جب خود مار گئے تب تو مصیبت ختم ہی ہو جائے گی نا. بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی ہے، نظام اپنے محبوب کے لیے بنایا. کیا یہ درست ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، قرآن میں یہ بھی ہے کہ یہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو ان معنوں میں انسانیت کے لیے سب کچھ ہے. سورج کو کام میں لگایا، فرشتوں کو کام میں لگایا ہوا، پہاڑوں کو کام میں لگایا ہوا، نباتات کو. کس کے لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے. تو اگر آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام ہے. ان معنوں میں اگر کوئی بات کرتا ہے ٹھیک ہے. باقی وہ جو حاکم کی روایت ہے وہ تو امام ذہبی نے ساتھ اس کے لکھا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے. وہ جو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وسیلہ پیش کیا تھا، فضائل مال میں بھی لکھا ہے،
اور فضائل مال میں نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے، وہ عربی لکھے ہے۔ علی بھائی آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر آزمائش کے طور پر غریبی ڈالی ہے، تو کافروں پر کیوں نہیں؟ یار کافر بھی بڑے بڑے غریب ہیں اور مسلمان بھی بڑے بڑے امیر ہیں، یہ بات آپ نہ کریں۔ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو گولڈ کا گھر بنا دیتا۔ ہاں یہ ہے سورہ 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف کے اندر، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کے گھر اور ان کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ یہ ہے، اس کے اوپر میری قرآن کلاس سے کلپ بھی کسی نے بنایا تھا، نو منی نو ٹینشن۔ تو کسی کو اللہ نے دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا۔ تو مسلمان سارے تو غریب نہیں ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، عربی ہوں یا ایون آپ کے پاکستان میں بھی، یقین کریں آپ اپنے مکان دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا چائنا میں جائیں، ذرا لوگوں کے مکانوں کی حالت دیکھیں۔ امیر لوگوں کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں بھی یورپ میں بھی، اس طرح کے مکان کس کے امیروں کے پاس ہیں؟ بیسکلی وہاں پہ چونکہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، بیسک ہیومن نیڈس پوری ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے۔ لیکن سب سے چیز جو کم ہے وہاں پہ، جس کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہ مخلص میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے، اس چیز کی وہاں پہ کمی ہے۔ تو اللہ نے کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا۔